بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج جس کلاس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اس طرف آئیے کہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کو جو ہے وہ سمجھیے، پڑھ کے سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ گزشتہ جو ہم سورۃ بقرہ کا پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں قرآن مجید کی عظمت کے بعد یہ جانا کہ متقین کون ہیں، کافر اور منافق کون ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا پیغام عبادت کا، کرنے والوں کو جنت اور نہ کرنے والوں کو جہنم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پھر آغاز ہوا کہ اللہ نے انسانیت کو کیسے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے مراحل گزرنے کے بعد پھر اس انسانوں میں سے ایک خاص قوم ہے جو بڑی لاڈلی قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اہل کتاب اور بنی اسرائیل۔ ان کے کچھ واقعات شروع ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں ہم بہت سارے واقعات، فرعون سے نجات ملنا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان پہ احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا دے کر، من اور سلوہ دے کر ان پہ احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس جگہ پہ رہنے کی جگہ دی۔ شروع میں انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو رہنے کی باقاعدہ اس بستی دے دی، اور کہا کہ جاؤ اس میں جا کے رہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ انہوں نے اس معافی مانگنے میں بھی کچھ اور بولا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ہٹ دھرمی کی جنہوں نے، تو ان پر اسی وقت آسمان سے عذاب آ گیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ظالم جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا، وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 60 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا تھا اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور فجرہ بولا ہے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فن بجست بولا ہے۔ انبجاس اور انفجار میں فرق یہ ہے کہ ان بجست کا معنی ہے تھوڑا سا پانی پھوٹنا، اور فن فجرت کا معنی ہے پانی بہت زیادہ پھوٹ پڑنا، گویا کہ شروع میں پانی تھوڑا ہوا اور بعد میں پانی بہت زیادہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لاٹھی کا استعمال کا بتایا ہے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی دی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور فرقان ہے۔ اس کے استعمالات کتنے ہیں؟ پہلا استعمال اس کا ہوا کوہ طور پہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی لاٹھی پھینک دیجئے۔ وہ سانپ بنی، ازدہب یعنی سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، مت ڈریے، اس کو پکڑے، دوبارہ اسی حالت میں ہو گئے۔ یہ پہلا استعمال۔ دوسرا استعمال اس لاٹھی کا تب تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے اور اس کو دعوت دی، تو فرعون کو 2 معجزے دکھائے کہ یہ اللہ نے مجھے معجزے دیے ہیں، اور میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ وہاں اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ فرعون نے کہا اچھا یہ تو بڑا جادوگر ہے، تیرے مقابلے میں بہت بڑے جادوگروں کو لے کے آتا ہوں۔ تو وہ لاٹھی کا دوسرا استعمال تھا۔
جب جادوگر آئے، مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جو بڑے بڑے سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی جو بہت بڑا اژدہا بن کے سب کو جو ہے وہ نگل گئی۔ یہ اس کا تیسرا استعمال تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں دریائے قلزم پہ، دریا کے پار کرنا ہے، تو آگے دریا، پیچھے فرعون، تو آپ کیا کہاں؟ اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو مارو دریا پہ۔ اس لاٹھی کو وہیں پہ مارا تو دریا میں سے راستے بن گئے۔ یہ اس کا پہلا استعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے، دوسرا فرعون کے سامنے، تیسرا جادوگروں کے سامنے، اور چوتھا جو ہے پھر وہ دریا پہ مارتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ پانچواں استعمال اس لاٹھی کا یہ ہے کہ جو اس آیت میں آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو جو ہے اس پہ پتھر پہ مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ اب یہاں پر اگر کچھ لوگ تقابل کرنا چاہتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا تو ایک معمول ہے، پتھروں سے پانی بہتا ہے، یہ بھی معجزہ ہے، اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں برتن میں ڈالی تھی تو انگلیوں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا، جس سے ساری قوم، سارے لشکر نے وضو بھی کیا تھا، پانی بھی پیا تھا، پانی بھر بھی لیا تھا، اور وہ پانی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تقابل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بڑا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بڑا ہے۔ یاد رکھ لیں پہلے نمبر پہ تو یہ تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یعنی کیونکہ انگلیوں سے پانی نکلنا یہ تو کوئی معتاد یعنی عموماً نہیں ہوتا، لیکن پتھروں سے پانی نکلنا تو عموماً ہوتا ہے۔ پتھروں سے پانی تو عموماً ہوتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ بہتے ہیں، پانی نکل پڑتا ہے، تو وہ پانی نکلنا، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے وہ بھی معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ معجزہ ہے۔ یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جن میں یہ لاٹھی کا استعمال ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ 5 جگہوں پہ اس لاٹھی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں لیکن کہیں پہ لاٹھی کا استعمال نہیں آیا ہے۔ وہ بھی موقع ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہ خضر علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے ان کو ملنے کے لیے گئے، اور لیکن وہاں پر کہیں پر بھی لاٹھی کا استعمال نہیں ہے، صرف ان 5 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی موقع پہ اس کو الگ جا کے کریں گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ 5ویں جگہ یہ تھی جہاں لاٹھی استعمال کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْفَجْرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ 12 چشمے اس طرح نکلے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ چورس پتھر تھا، 4 ادھر 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 اور ادھر، چاروں سائڈوں پہ 3 چشمے نکل آئے، یا یعنی چاروں سائڈوں پہ 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر، اس طرح کر کے 12 چشمے کے ہر سائڈ پہ گویا کہ 3 جگہوں سے پانی نکل رہا ہے، اور اس طرح کر کے یعنی یہ ایک رائے ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ پتھر بڑا ہو اور دور دور کر کے ہو کے نکلا ہو، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چھوٹا سا پتھر تھا اور اس کی چاروں سائڈوں سے پانی نکلا۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو نجات دی تھی یہ تھوڑے سے نہیں تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑا سا جو ہے صحابہ کرام کی تعداد شروع میں تھوڑی تھی، شروع میں، اب جنگ بدر میں 313 ہیں، جنگ احد میں جو 1000 کا لشکر ہے، اور جنگ صلح حدیبیہ میں 1500 ہے، اور بہت بڑا لشکر جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ 10,000 کا لشکر موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر آخر میں جا کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے لوگ موجود تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی تعداد شروع میں نہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تو بڑی تعداد، اللہ نے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ منظم رہ سکیں۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں کہ 70,000 یا اس سے اوپر جو ہے وہ کتنے لاکھ جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلانے میں آیا تھا۔ بہرحال پانی چشمہ ہوا،
اور فرمایا فانفجرت من 12 عینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی یہ تو وافر مقدار میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے نعمت کے گنوایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اور ہم نے پانی دے دیا، اس کو جو ہے وہ ایز اے نعمت کے مانگا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ جو سوشل میڈیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ پانی کو ایز اے نعمت کے گنوایا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایسے نعمت کے تھا، حالانکہ پانی جو ہے وہ توافر مقدار میں موجود ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ جب فرعون سے نجات ہو کے آگے گئے، آگے پہنچے، تو وہاں پہ پانی نہیں تھا، یا کہہ لیں کہ پانی پینے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ پانی کی نعمت ان کو دی، اس لیے اس نعمت کو گنوایا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ۔ پانی کی نعمت ہے اور پانی کے لیے کلو بولا جا رہا ہے۔ بھئی کھانے کو کس لیے؟ پانی تو پیا جاتا ہے نا، پانی کھایا تو نہیں جاتا ہے، تو کلو وشربو اس لیے بولا کہ پیچھے آیات سیاق و سباق میں من اور سلوہ سب چل رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں کوئی فساد نہ مچاؤ۔ آگے اب اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت جو ہے وہ گنواتا ہے اور فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نصبر، نہیں ہم صبر کرتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پہ، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ فرمایا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ زمین کی دوسری چیزیں بھی بھیجے، دوسری چیزیں بھی بھیجے۔ یہاں تک ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تو کیا ان کے پاس ایک کھانا تھا؟ تو قرآن مجید کے نص کے مطابق تو ان کے پاس من سلوہ باقاعدہ آ رہا تھا، تو من سلوہ تو دو تو وہی بن جاتا ہے، دو چیزیں تو وہی بن جاتی ہیں، تو اس میں ایک طعام کیسے ہے؟ یاد رکھ لیں وہ تو کئی سارے کھانے تھے، ایک طعام جو ہے وہ کیسے بن گیا، جس کو وہ کہتے ہیں طعام واحد، ایک کھانا کیسے ہوا؟ ایک بات یاد رکھ لیں، ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر کئی قسم کا کھانا ہو اور انسان کو ہر روز وہی دیا جاتا ہو، کئی قسم کا کھانا ہو اور ہر روز وہی دیا جاتا ہو، تو اس تمام کھانے کو ایک کھانا کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بات ذرا سمجھیے گا کہ اگر کوئی انسان جو ہے کوئی جگہ ہو جہاں پہ ایک ہی ہوٹل میں بوفے لگتا ہو اور وہ روزانہ اس میں جاتا ہو اور بوفے میں بہت سارے کھانے ہوں، تو روزانہ وہی کھانے کھا رہا ہے، وہی کھانے کھا رہا ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ یار یہ کھانا تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، یہ ایک ہی کھانا ہے میرے لیے۔ حالانکہ وہ ایک کھانا نہیں ہوتا، وہ بھی بوفے لگا ہوتا ہے، اس تمام قسم کے بوفے کو ایک بول دیا جاتا ہے طعام واحد، اس لیے کہ وہ ایک کھانے کے اندر چاہے وہ 5 ڈشیں ہوں یا 10 ڈشیں ہوں یا جتنی بھی ہوں، چاہے وہ بوفے لگا ہو، تو جب انسان اس کے اوپر بار بار روزانہ ہی صبح و شام اسی بوفے سے کھانا کھا رہا ہے اور اس بوفے میں 100 ڈشیں بھی ہوں، تو تب بھی اس پورے بوفے پہ طعام واحد کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس لیے اگرچہ ان کے پاس من اور سلوہ سب کچھ آ رہا تھا، من اور سلوہ سارا کچھ آنے کے باوجود بھی انہیں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں ایک کھانے پہ ہم نہیں صبر کر سکتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا کہتے ہیں کہ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمیں جو ہے وہ زمین سے نکال کے دے، زمین سے
نکال کر دے مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں کھیتی باڑی میں اگائی جاتی ہیں، کھیتی باڑی میں جو چیزیں اگائی جاتی ہیں ان میں سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نکال کے دی جائے۔ من بقلیہا، زمین کی ان سبزیوں سے، بقل کہتے ہیں زمین کی وہ جو سبزیاں ہیں جس میں سے وہ تمام خضروات آتے ہیں جو کہ بقل کہا جاتا ہے، یاد رکھیں ان سبزیوں کو جو کہ پتے والی سبزیاں ہوتی ہیں، مثلا جیسے کوئی پالک ہے یا جیسے کوئی ساگ ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں زمین کی وہ ساری کی ساری بقل میں آتی ہیں۔ قصہ میں وہ ساری کی ساری آتی ہیں سبزیاں، قصہ میں وہ سبزیاں آتی ہیں جو کہ بینگن ہے، توری ہے، ہر وہ سبزی جو کہ ایسی جگہوں پہ کھڑی ہوتی ہے جس کو جو ہے یعنی جس کا کوئی بھی بڑا درخت نہیں ہوتا، یعنی ہر وہ سبزی جو چھوٹے چھوٹے درختوں پہ پودوں پہ لگنے والی ہے اس کو قصہ بولا جاتا ہے۔ ویسے اس کا جو ہے وہ کر دیتے ہیں ککڑی سی ترجمہ، لیکن قصہ ایک جامع لفظ ہے، ان تمام سبزیوں پہ بولا جاتا ہے جو کوئی اپنا وجود رکھتی ہوں، یعنی بقل وہ سبزی ہیں جو صرف پتے نما چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ہمیں صرف ایک پالک یا ساگ کا پتہ ہے یا دھنیوں کا پتہ ہے تو اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو اس طرح کر کے جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وفومیہا، تیسری چیز انہوں نے کہا کہ زمین کے اس فوم سے ہمارے لیے نکال دیجیے۔ فوم، ویسے تو فوم جو ہے یہ اس کو فوم بھی کہا گیا ہے اور اس کو ثوم بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ والی سبزیاں جو زمین میں باقاعدہ ڈالی جاتی ہیں، جیسے کہ زمین کے اندر، جیسے کہ وہ پیاز ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے، یا اس کا جو لہسن ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے، یا جو ہے اس طرح کر کے فوم، یا اس کو فوم جو کہ معروف ہے عربی میں، فوم عربی میں ایک فوم معروف ہے، ایک خاص قسم کی مسور کی دال یا فلاں، وہ بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم اس کو ثوم بھی پڑھا گیا، یعنی اس سے فوم اور یعنی اس کا ثوم، یہ فا جو ہے وہ سا کی جگہ پہ عربی میں بدل بھی جاتی ہے، تو اس سے وہ بھی مراد دیا گیا ہے کہ فوم سے مراد ثوم ہے، کیونکہ بقل، قصہ اور ثوم۔ آگے فرمایا وعدسیہا وبصلیہا، فرمایا کہ کیا تم چھوٹی چیز جو ہے وہ یعنی لینا چاہتے ہو بڑی چیز کے بدلے، بڑی چیز چھوڑ رہے ہو اور چھوٹی چیز لینا چاہ رہے ہو۔ اب من اور سلوہ، آسمان سے آنا کسی کے لیے کھانا، یہ بہت بڑی چیز تھی کہ تمہیں بغیر محنت کے جو من اور سلوہ مل رہا ہے اور وہ بغیر محنت کے تم چھوڑ کے یہ ان چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہو، پھر یہ چیزیں جو ہے وہ تمہیں پکانی پڑیں گی، ان کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا، زمین میں اگانا پڑے گا، ساری محنت کرنی پڑے گی، تو وہ چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ یعنی جو تیار شدہ چیز تمہارے پاس آ رہی ہے اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہو۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو چھوٹی ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو خیر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبطوا مصرا، فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، جا کے رہو مصر میں، فإن لکم ما سألتم، فإن لکم ما سألتم، وہاں پر جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں کہا گیا کہ جاؤ، جا کے رہو مصر میں۔ اب یہاں پر لفظ مصر سے کیا مراد ہے؟
لفظ مصر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد جو ہے وہ خاص مصر ہے جس کو مصر ملک جس کو کہتے ہیں وہ ہے، یا عربی میں کسی شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے، کسی بھی شہر کو مصر کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیں کہ عربی میں ایک عربی گرامر کو تھوڑا سا جاننے والوں کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے منصرف اور ایک ہوتا ہے لفظ غیر منصرف۔ جو چیز منصرف ہوتی ہے اس کو اوپر سارے قسم کا اعراب آ سکتا ہے، اور جو چیز غیر منصرف ہوتی ہے اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے۔ جب تنوین اور کسرہ نہیں آتا جس لفظ پہ، اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ لفظ عربی میں غیر منصرف ہے، اور اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں وجہ سے یہ لفظ جو ہے وہ منصرف نہیں ہے بلکہ غیر منصرف ہے۔ اور منصرف وہ ہوتا ہے جس پہ ہر کچھ آ جاتا ہے، جیسے کوئی بھی چیز ہے، نام ہے تو آپ اس پہ کچھ بھی ڈال سکتے ہو۔ لیکن مصر یہ ایک جگہ کا نام قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے۔ ذرا یہ دیکھیے گا، مصر قرآن مجید میں ایک اور سورت یوسف میں بھی ایک جگہ پہ آیا ہے۔ سورت یوسف میں ذرا دیکھیے گا، بلکہ سورت یونس میں بھی آیا ہے، اور لیکن وہاں پر بھی دیکھیے اور یہاں پر بھی۔ ان دو آیتوں کو ذرا میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، دو آیتوں کو یہ ذرا دیکھیے گا۔ ایک آیت ہے سورت یوسف کی، اور ایک آیت ہے سورت یونس کی۔ سورت یونس میں اور سورت یوسف میں جو لفظ آیا ہے، سورت یونس میں اور سورت اس میں جو لفظ آیا ہے، وہاں دیکھیے گا ان دونوں میں فرق۔ سورت یوسف میں فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ۔ اب وہاں پر جب لفظ بولا گیا تو شروع میں من موجود ہے اور آخر میں زبر ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، زبر ہے۔ میں اس کو موٹا کر رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا کہ فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ شروع میں من بھی موجود ہے، اس کے باوجود کسرہ نہیں آیا۔ اور سورت یونس کے اندر اگر دیکھیں تو سورت یونس کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، اور وہاں پر جو ہے موجود ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں پر بِمِصْرَ غیر منصرف آیا، بِمِصْرَ غیر منصرف آیا، اور یہاں پر جو ہے وہ سورت یوسف میں بھی من مصر غیر منصرف آیا، باوجود ہے کہ من اور با موجود ہے لیکن آخر میں فتحہ آیا ہے، یعنی تنوین نہیں آئی ہے۔ اور جب اس میں استعمال ہوا ہے سورت بقرہ کی آیت نمبر 61 میں، تو وہاں پہ مصرن استعمال ہوا ہے، اہبتو مصرن استعمال ہوا ہے، اور مصرن اس بات کی دلالت ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مصر عربی میں دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے خاص یعنی جگہ یا شہر جو بھی ہوتا ہے خاص، اور ایک ہوتا ہے کوئی بھی جو شہر ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی یعنی کوئی بھی جو ہے شہر ہو، کوئی بھی شہر ہو۔ اب یہ جو کوئی بھی شہر ہے اس کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور جب استعمال ہوتا ہے کسی خاص علاقے اور شہر کے لیے تب یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ تنوین آ رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اہبتو مصرن کا معنی یہ کہ کسی بھی شہر میں جا کے رہ لو،
یہاں سے وہ مخصوص مصر کا علاقہ نہیں ہے جس علاقے سے انہیں نجات دی گئی ہے، اس لیے کہ اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ اور جو غیر منصرف ہوتا ہے، تھوڑی سی گرامر جاننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ غیر منصرف اس عربی میں اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں دو سبب پائے جاتے ہوں اس کے غیر منصرف ہونے کے، اور وہ دو سبب جو ہے، ایک ہوتا ہے جگہ کا نام علم ہونا، اور جگہوں کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ اب جگہوں کے جتنے بھی نام ہیں نا وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو شہروں کے نام، تو اس میں ایک مؤنث اور علم، جب اس میں علم بنایا جائے گا تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو اس لیے سورۃ یوسف میں من مصرا اور سورۃ یونس میں بی مصرا استعمال ہوا غیر منصرف ہو کے، کیونکہ یہاں پہ وہ مصر مراد ہے جو کہ ملک مصر ہے، جبکہ سورۃ بقرہ میں جب مصرن بولا گیا تو یہاں پہ وہ مصر مراد نہیں ہے جو کہ یوسف علیہ السلام والا مصر تھا، وہ فرعون والا مصر، بلکہ یہاں سے کسی بھی شہر میں، کسی بھی آبادی میں جا کے رہو تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا کہ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی بھی شہر میں جا کے رہ لو، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں ملے گا جو تم یہاں جو ہے وہ مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایز انعام کی ان پہ گنوائی ہے۔ انعام کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ کھانے دیے جائیں، ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے، فرمایا کہ جاؤ کسی جو ہے وہ شہر میں جا کے رہ لو، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ پیچھے والے یاد رکھیں کہ اب یہ آیات کا سیاق تھوڑا سا بدل رہا ہے، یہاں سے پیچھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نعمتیں گنوا رہا ہے، اور یہاں پر اس نعمت پہ ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس پر ان کا تعامل کیسا تھا، ریئیکشن کیسا تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ من اور سلوہ آیا اور اس کے بدلے تم نے یہ کہا، اور تمہیں کہا گیا تھا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ یہاں پر یہ کیوں آیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، جبکہ پیچھے تھا وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا، ہاں تم، تو اس کا جواب تو آنا تھا نا وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمْ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو مخاطبین ہیں یہ بنی اسرائیل وہ لوگ نہیں تھے جن کے اوپر یہ قرآن مجید کے واقعات ہوئے، وہ اپنی نسبت کرتے تھے آباء و اجداد کی طرف۔ جب ان پہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ کی بات آئی تو اذ قلتم یا موسیٰ کی بجائے کلام کا رخ بدل گیا اس غائب کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ ان پہلے لوگوں پہ ذلت اور رسوائی ہوئی تھی اور تم اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہو اگر آج شریعت محمدی کو مان لو۔ تو پہلے انہوں نے یہ کہا وَضُرِبَتْ اذ قلتم یا موسیٰ، یعنی ان کا پیچھے قلتم سے کہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ضربت معنی ضربہ کے بہت سے معنی ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک معنی یہاں پہ لگانا اور ڈالنا ہے۔ ذلت والمسکنہ، ذلت جو ہوتی ہے یہ انسان کے بدن میں ہوتی ہے، اور مسکنہ جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے سکون۔ سکون سے، یا اس کو جو ہے وہ عاجزی سے کہہ لو، یعنی چھوٹا پن ہونا، یہ سکون سے نہیں ہے بلکہ نیچے ہونے سے ہے، زمین کے قریب لگ جانا۔ مسکین کو بھی مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیچا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسی مسکنہ سے ہے کہ تو ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ ڈالی گئی،
اور مسکنہ جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا گیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا ان کے اوپر؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اس لیے ہو گئی کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، ایک کام. اور دوسرا کام یہ کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. فرمایا کہ یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ذلت اور رسوائی اس لیے ڈال دی گئی کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، بغیر کسی حق کے. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے زیادتی کرنے والے، اس لیے ان کے اوپر جو ہے ذلت اور رسوائی اور اللہ کا غضب جو ہے وہ ڈال دیا گیا. یہ اس لیے اس قوم پہ ہوا. اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے والی ہیں. نمبر 1 کہ قرآن مجید میں یقتلون النبیین جو بولا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس یقتلون النبیین میں اللہ تعالیٰ نے کہیں انبیاء بولا ہے، کہیں نبیین بولا ہے، اور کہیں بغیر حق بولا ہے، اور کہیں بغیر الحق بولا ہے. ان تمام جگہوں کے اوپر ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو کہ الگ سے ہے. سب سے پہلی بحث یہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، نمبر 1. نمبر 2، وہ انبیاء یا نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، اور نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے. اب سب سے پہلے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے تو کیا حق کے ساتھ قتل کرنا بھی کچھ ہوتا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کیا بغیر الحق جو ہے، بغیر الحق، اس کو جب نبیوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، کیا قتل بالحق بھی ہوتا ہے؟ جب ہوتا قتل ناحق ہے تو اس کے ساتھ بغیر الحق کو کیوں لگایا گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جو حرف جر ہوتے ہیں، جار مجرور ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ایسا جار مجرور ہے جس کو تاکیدی کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا کام جو پیچھے والے میں آلریڈی ہوتا ہے، آلریڈی ہوتا ہے، اور وہ اس کے آگے جو ہے وہ ایک چیز کو ایز اے تاکید کے لایا جاتا ہے جار مجرور کو. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں عربی زبان میں نظرتو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے دیکھا. اور اگر میں نظرتو بعینیہ، میں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا، تو بعینی یا بعینی جو ہے اس کا اضافہ اس میں ایڈ ہو گیا. جی اضافہ ایڈ ہو گیا، جبکہ نظرہ کے اندر نظر تو آنکھ سے ہی ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں سمعتو تو سننا، بِأُذُنِی میں نے جو ہے وہ کان سے سنا، جبکہ انسان کبھی ناک سے بھی سن سکتا ہے، کان کے بغیر کبھی کسی اور چیز سے سن سکتا ہے. انسان کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سنا، میں نے منہ سے سنا. سننا جب کان سے جاتا ہے تو بِأُذُنِی ساتھ کیوں لگایا گیا؟ جبکہ اس کو کہا جاتا ہے جار مجرور تاکیدی. یہ تاکید کرنے کے لیے آتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل حق بھی ہے، قتل جو ہے وہ ناحق ہی ہے، ناحق ہی ہے قتل. لیکن بغیر الحق آگے جو لگایا گیا ہے یہ جار مجرور تاکیدی ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اب اس میں آگے ایک بڑی بحث ہے، اور وہ یہ ہے، ایک بڑی بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا نبی قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا نبی قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟
اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں یا قرآن مجید کے اسلوب دیکھیں تو تھوڑا سا تضاد لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی بات کی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ تو کیا نبی جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں؟ اس بات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور 3 حصوں کے الگ الگ دلائل میں نے آپ کے سامنے جمع کیے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ فائل میں سے شو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ وعدے کیا کیا کیے ہیں۔ اگر ہم ان وعدوں کو دیکھتے ہیں، ان وعدوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 21 میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ قوی عزیز، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حتمی طور پہ لکھ لیا ہے کہ غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 71 سے لے کے 171 سے لے کے 173 تک فرمایا ہماری طرف سے یہ بات سبقت لے چکی ہے اپنے پیغمبروں کے لیے، بندوں کے لیے، وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اسی طرح فرمایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 34 میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا اپنے اس تکذیب پہ، انہیں بھی پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آ گئی ہماری مدد ان پر۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 102 اور 103 پہ فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ کیا یہ لوگ اسی طرح انتظار کر رہے ہیں جیسے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا؟ آپ ان سے کہیے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، یہی حق ہے ہمارے اوپر، ننجی المؤمنین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ابراہیم میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ لوٹ آؤ ہمارے اس دین میں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ ظالم ہی ہلاک ہوں گے، اور فرمایا تم جو مومن لوگ ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، انہیں جو ہے زمین پہ ٹھہرایا جائے گا، ان کے بعد یہ مرتبہ اس کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرا اور میرے وعدے سے ڈرتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے تھے نا، کب آئے گی اللہ کی مدد، اس وقت فوری اللہ کی مدد آ جاتی تھی۔ جاءہم نصرنا، جاءہم نصرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 9 میں اور اس سے پیچھے والی آیات نے وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد
فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو نجات دے دی، اور جس سے ہم چاہتے ہیں اسے نجات دیتے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انوکھا معاملہ ہے، بلکہ سورۃ احقاف میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں رسولوں میں سے کوئی نئے انداز میں نہیں آیا ہوں، اسی طرح جیسے پہلا انداز ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے تو پہلے بھی رسل کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء میں جو یہ پیچھے ثم صدقنا الوعدہ یہ پیچھے گزر چکا ہے، اسی طرح آگے سورۃ شعراء میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں تمہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری وہ آیات ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کی بات موجود ہے۔ تو کیا نبیوں کا قتل ہونا ٹھیک ہے؟ اب نبیوں کے قتل ہونے کی آیات بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے، اب ذرا وہ آیات دیکھیے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل ہونے کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی یہی آیت 61 جس میں ابھی ہم پہنچے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ دوسرا سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 87 نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب تمہارے پاس ہمارے رسول لے کے آئے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم جو ہے وہ قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں بھی ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں بھی بتایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نبیوں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں یہ بھی موجود ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور نبیوں کا ان کو ناحق قتل کرنا وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا جاؤ جہنم کے عذاب میں جا کے رہو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 183 میں بھی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو کیوں قتل کیا۔ اسی طرح جو ہے یہ سورۃ نساء میں بھی کہا گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبیوں کو مدد کرنا، نبیوں کی ذمہ داری لینا، نبیوں اور رسولوں کو بچانا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، فلاں ہیں۔
اور ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کہا گیا کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، تو اس میں سے صحیح بات کون سی ہے؟ کیا نبی کوئی ایسے ہوئے بنی اسرائیل کے جن کو شہید کیا گیا؟ کیا ایسے انبیاء ہوئے ہیں جن کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک طرف تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم غالب آئیں گے، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اپنے رسولوں کی اور اپنے بندوں کی مدد کی، اور ایک طرف یہود کو، بنی اسرائیل کو، ان کو جو ہے کہا جائے تم وہ ہو جو نبیوں کو شہید کرتے رہے ہو، جو رسولوں کو جو ہے وہ ایک گروہ کو شہید کرتے رہے ہو۔ اب یہ دو باتوں میں سے کیا بات صحیح ہے؟ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صریح روایت نہیں ہے، کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ ہاں یہ تو آیا ہے پہلے لوگوں کو اس طرح عذاب دیا جاتا رہا، ان کو جو ہے ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی تھیں، لیکن کوئی نبی یا رسول کا صراحتاً کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ انہیں شہید کیا گیا یا انہیں شہید نہیں کیا گیا، دونوں طرف سے موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی اقوال موجود ہیں، جتنی بھی روایات موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو شروع کے دور میں اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ بنی اسرائیل کے بھی بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، جیسے کہ کعب الاحبار ہے یا اس طرح کے تھے، تو وہ انہوں نے جو اپنے وہ اہل کتاب کی باتیں جانتے تھے وہ آ کے انہوں نے اسلام میں بھی بیان کی، اور اسلام میں جب بیان کی تو بہت سے لوگوں نے ان روایات کو آگے لے لیا کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تم بیان تو کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا یا تکذیب کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ کہنا کہ وہ سچا ہے یا یہ کہنا کہ وہ جھوٹا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو، بس بیان کر سکتے ہو۔ تو اس بنیاد پہ مسلمانوں کی کتابوں میں وہ روایات آ گئیں جو اسرائیلی لوگوں نے بیان کی تھی، اور پھر جو اسرائیل کے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے تھے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی سے جو روایت خود وہاں سے سنی ہوئی تھی وہ بیان کرتے رہے۔ اب اسلام میں ان کی سچ یا جھوٹ دونوں ہاں بیان کبھی ہو جاتی ہیں، اس لیے مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ اب اس موجودہ موضوع پہ ان اسرائیلی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، 70 نبیوں کو یا 70,000 نبیوں کو یا اتنے نبیوں کو، یا حضرت زکریا علیہ السلام کو یا فلاں کو جو ہے انہوں نے شہید کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ اب دوسری طرف قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا نبیوں کو بچانے کا وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے ان کا بچانا، ان کی مدد کرنا اور یہ کرنا اور وہ۔ اب ان دو باتوں میں تطبیق کیا ہے؟ کیا نبی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ واللہ اعلم۔ میں بات کو لمبا مختصر اور کر رہا ہوں، پہلے بہت لمبی ہو گئی بات سمجھانے کے لیے۔ یاد رکھ لیں خلاصہ یہ ہے کہ جو غالب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے رسول شہید نہیں ہوئے ہیں، نبیوں کو اور رسولوں کو شہید نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک رائے ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو شہید نہیں کیا گیا ہے، ہاں ان کو کوشش کی گئی ہے کرنے کی، لیکن ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت دی ہوئی تھی کہ نبی یا رسول جو ہیں وہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا تو پھر جو آیات بول رہی ہیں قتل کرنے کی، تو ان آیات کا پھر معنی کیا ہے؟ اب ذرا ان آیات کو سب کو نوٹ کیجئے گا اور چند باتیں دیکھیے گا۔ یہ آیات دیکھیے، پہلی آیت اللہ عالم، ہاں معذرت میں جو ہوں اس کو سمجھا دیتا ہوں، پہلے سمجھ لیجئے بات کو کہ عربی زبان میں قتل کا معنی گردن کاٹنا یا گولی مار کے مار دینا یا کیسے کرنا یہ بھی ہوتا ہے، اور قتل کا معنی قتل کی کوشش کرنا یہ بھی ہوتا ہے۔
جس کو ہم بولتے ہیں محاولۃ القتل، یعنی قتل کی جو کوشش ہے نا، کوشش، اس پر بھی قتل بولا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جو ورب ہے، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع، فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ اس کام کو موجودہ وقت میں کیا کر رہے ہیں ابھی، یا اس کو ابھی شروع کر دیا ہے، اینڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ اس میں لازم نہیں آتا۔ کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ اشرب الماء، میں پانی پی رہا ہوں، یعنی پینا شروع کر چکا ہوں، آیا پی کے اینڈ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ اس میں کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ اب جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل کا ذکر کیا ہے، اس میں ہمیشہ ایک ورب بولا ہے۔ ذرا ان آیات کے اوپر غور کیجئے، لیکن ان آیات کے اوپر غور کرنے سے پہلے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قتل بمعنی محاولۃ القتل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ قتل اس طرح کر کے کہ قتل کرنے کی کوشش کی، قتل کیا، قتل کرنے کی کوشش کی۔ ذرا ایک بات نوٹ کیجئے گا، ایک آیت میں سامنے رکھتا ہوں، اس پہ ذرا بات اگر سمجھ آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ قصص میں ایک واقعہ، وہی موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک آدمی وہاں سے چلا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یا موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تھا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہ دونوں پھر لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر بڑھے کہ ان کو کوئی صلح کرائیں یا اس قبطی کو پیچھے کریں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا بندہ تھا وہ کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ اب یہ کرنا چاہنے والی بات ہم نے کہاں کی، اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں شروع کرنے والی بات ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ قتل اینڈ بھی ہوا ہو۔ فرمایا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا یہ ماضی کا ہے۔ اسی طرح سورۃ غافر یا سورۃ مومن کی آیت میں فرمایا اتقتلون رجلا، جبکہ وہ قتل ہوا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آدمی نے کہا فرعون میں کہ اس مجلس میں، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ مومن یا سورۃ غافر کی آیت نمبر 26 اور 28 میں، 26 سے لے کے 28 تک یہ ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى، فرعون نے کہا مجھے چھوڑیے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ اب اس قتل کرنے میں کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا؟ قتل کیا تھا نہیں، قتل کرنے کی کوشش سمجھو۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں جو واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ جو پیچھے واقعہ گزرا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، پیچھے وہ قوم نے بیچنے کو معبود بنا لیا، اور وہاں پہ ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، اب اس میں تو چلو قادو آ گیا، لیکن یقتلوننی، کیا ہارون علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا؟ قتل کی کوشش کی تھی۔ تو اسی طرح کر کے ہمیشہ فعل مضارع وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پر کام کرنے کی کوشش موجود ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ کام ہوا، ہوتا بھی ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہو۔ اب جب اس فعل مضارع کے دلائل موجود ہیں، اچھا پھر ان آیات پہ قرآن مجید میں 3 جگہوں کے علاوہ تمام جگہوں پہ جو نبیوں کا قتل ہوا ہے، قتل کی جو آیت آئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ آیات دوبارہ سے دیکھیں، فرمائے یہ سورۃ بقرہ کی آیت ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یقتلون فعل مضارع۔
اچھا عجیب بات دیکھیے سورت بقرہ کی آیت نمبر 87 میں ایک عجیب اتفاق، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فعل ماضی فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فعل ماضی وَفَرِيقًا قَتَلْتُمُوهُمْ نہیں تقتلون فعل مضارع، آنا یہ چاہیے تھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، لیکن فعل مضارع استعمال ہوا، فعل ماضی نہیں، جبکہ پیچھے فعل ماضی استعمال ہو رہا تھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ مائدہ میں سیم یہی ہے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا فعل ماضی وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ہمیشہ فعل مضارع استعمال ہوا۔ سورۃ آل عمران میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین فعل مضارع، یقتلون النبیین فعل مضارع۔ سورۃ آل عمران کی اسی طرح ایک اور آیت میں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین ویقتلون النبیین، اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت میں پیچھے گزرا ہے فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل۔ اسی طرح اب یہ ان تمام جگہوں اگر آپ غور کریں تو فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ قتل کرنے کی کوشش کی تم نے، یعنی اس کوشش پہ آ کے استعمال ہوتا ہے قتل کا لفظ، نہ یہ ہے کہ بذات خود، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح روایت مرفوع روایت واضح آ جاتی تو بات ختم۔ اب جب ایسی مرفوع روایت صریح روایت موجود نہیں ہے تو قرآن مجید کی وہ آیات جو مدد کر رہی ہیں، جو وعدہ دے رہی ہیں نبیوں کا بچانے کا، اور ایک طرف نبیوں کے قتل ہونے کی بات آ رہی ہے، تو قتل کا صیغہ جو ہے وہ فعل مضارع کا ہے، فعل ماضی کا نہیں، سوائے 3 جگہوں پہ۔ اب ذرا وہ 3 جگہ بھی دیکھیے گا، ان میں سے ایک جگہ جو ہے سورۃ النساء کی ہے۔ میں پہلے سورۃ النساء کی جو ہے واضح کر لوں۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن یہاں پر بھی مصدر استعمال ہوا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَتْلِهِمْ فعل ماضی بھی نہیں، فعل مضارع بھی نہیں، اور مصدر استعمال ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ایک جگہ پہ ہوا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، فلم قتلتموہم فعل ماضی ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں یہ استعمال ہوا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ جہاں پہ 2 جگہوں پہ مصدر استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ پہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، اگر آپ ان تینوں جگہوں کو دیکھ لیں تو سیاق و سباق ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جس میں ان کا ڈانٹنا مقصد ہے، اتنی بڑی ڈانٹ دینا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور تم غنی ہیں؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر وغنیاء۔ اور ایک جگہ پہ سورۃ النساء کی اگر میں وضاحت کر دوں، میں اس بات کو شارٹ کٹ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے برفع اللہ علیہ ما قتلوہ وما صلبوہ، قتل کا لفظ بولا قتلہم الانبیاء، لیکن خود آگے اس کی نفی کر دی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، قتل نہیں کر سکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، شہید نہیں کر سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اس سیاق و سباق میں ہے، یعنی قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ، ایک جگہ پہ ماضی اور 2 جگہوں پہ مصدر استعمال ہوا ہے، لیکن وہ بھی سیاق و سباق کے اعتبار سے اس جہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے وہاں پہ قتل کی نفی موجود ہے، نفی ساتھ موجود ہے، اور جہاں پہ مصدر استعمال ہوا ہے سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں ساتھ ہیں، 181 182 اور 183 مضمون ایک چل رہا ہے،
اس 81 میں 181 میں اور 183 میں جو مصدر استعمال ہوا ہے یا ماضی استعمال ہوا ہے وہاں پر وہی سیاق ہے ڈانٹ کا کہ تم نے اتنی کوشش کی جیسے کہ نبیوں کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں ہمیشہ اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جس میں یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نبی جو شہید ہوئے، ایسا نبیوں کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، عملاً کسی نبی کو انہوں نے شہید نہیں کیا۔ اچھا، اب ذرا ایک واضح دلیل اس کی دیکھ لیجئے، ایک واضح دلیل جس صورت پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، جس آیت پہ پہنچے ہوئے ہیں، ذرا وہ آیت جو ہے وہ سامنے کرتا ہوں اور اس آیت پہ ذرا جو ہے وہ غور کیجئے گا۔ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتَ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ اچھا یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے پہلے نبی کون تھے؟ جہاں سے بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں یا کہاں سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام سے اسرائیل شروع ہوتا ہے، یہ لقب ان کا ہے، اور ان کی پہلی اولاد میں جو بھائی تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام نبی بنتے ہیں۔ اس یوسف علیہ السلام کے بعد پہلا نبی کون آتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بعد پہلا نبی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، نوٹ کریں۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورت غافر یا جس کو ہم سورت مومن بولتے ہیں، اس سورت غافر یا سورت مومن کی اگر آپ اس کو جو ہے ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاتا ہوں، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ سورت غافر یا سورت مومن کی جو آیت ہے اس پہ ایک آیت پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر، میں اس کو سامنے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت غافر کے اندر یا سورت حامیم جس کو ہم سورت مومن بھی بولتے ہیں، اس سورت کے اندر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں پہ واقعہ شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ سورت غافر کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، یہ آیت کون سی؟ میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں، ایک منٹ، اس کو میں تھوڑا سا آیت کو سرچ کر لوں اور پھر آپ کو آیت نمبر بتا دیتا ہوں۔ یوسف اور یہ سورت غافر یہ کے اندر کہاں پہ آتا ہے؟ سورت غافر کے اندر ہے جی، سورت غافر کی آیت نمبر 34 میں، سورت غافر کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سورت 34 میں ان آیات پہ ذرا غور کر لیجئے گا۔ چل رہی ہے بات یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی چلتی ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس سے اگلی آیت قال یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنی من بأس اللہ ان جاءنا
قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. یہ چار آیتیں چلتے چلتے آیت نمبر 34 میں آیا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. فرعون کے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بینات لے کے آئے تھے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو لے گئے مصر میں، اور وہاں جا کے یہ قوم بڑی ہوئی، پھیلی پھولی بڑی ہوئی اور بہت بڑھ گئی، بہت بڑی قوم ہو گئی، یہاں تک کہ فرعون آ کے اس پہ مسلط ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے اس قوم کو مصر سے نکال کے واپس ادھر کے آئے. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ کی، اس میں واقعہ بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور واقع میں الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، یہ سورۃ بقرہ، اور واقع میں الفاظ یہ ہیں، نوٹ کیجئے گا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کا قوم کا آغاز یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے ہوا ہے. اسحاق علیہ السلام اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم سے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے ان کا لقب ہے اسرائیل، اور آگے چل کے بنی اسرائیل وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور پھر پہلے نبی یعنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد پہلے نبی یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے بعد پہلے نبی یوسف علیہ السلام کے بعد پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے نبیوں کو قتل کرتے رہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ یقتلون النبیین کن کو کہا گیا؟ جبکہ یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا اس سے پہلے یوسف آئے تھے، اور درمیان میں جو ہے وہ کوئی نبی نہیں تھا. یہاں تک کہ تم نے سمجھا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ بھیجے گا رسول، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. تو جب اس درمیان میں کوئی نبی رسول ہے ہی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو کہا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تو جب درمیان میں ہے ہی نہیں تو اس وقت کون سے انہوں نے قتل کیے تھے؟ بات سمجھ آئی؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. گویا کہ یقتلون النبیین انہیں ڈانٹ کے کہا گیا، انہیں ایز اے زجر کے کہا گیا، ڈانٹنے کے طور پہ کہا گیا کہ یہ کام جو تم کرتے رہے ہو یہ غلط کرتے رہے ہو. یعنی محاولت القتل، قتل کرنے کی کوشش کرنا. یاد رکھ لیں کہ اس کوشش پہ بھی معنی وہ استعمال ہوتا ہے جس کو پورے اقتلو یعنی میں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مثال کے طور پہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک قرآن مجید سے اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، اور خواب کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے دیکھتے ہیں خواب، اور بیٹے سے کہتے ہیں
اللہ اکبر، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، کہاں وہ آیت؟ ہاں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک، اذبحک اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور کیا واقعتاً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا؟ نوٹ کریں اس بات کو، قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا یہ چیز دیکھی اور لیکن واقعتاً کیا انہوں نے ذبح کیا؟ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ صافات کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بھئی خواب میں تو نے دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سچ کر دکھایا۔ کیسے سچا کیا؟ کہ انہوں نے بیٹے کو تو ذبح نہیں کیا، ہاں وہ جو کوشش کی تھی نا لے جا کے ان کو قربان کرنے کی، اس کوشش پہ بولا گیا لقد صدقت الرؤیا۔ یعنی قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ عملاً ان کو ذبح نہیں کیا، کوشش کی، اور اس پر قرآن مجید نے بول دیا قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، جبکہ انہوں نے ذبح تو نہیں کیا تھا۔ تو وہ جو کوشش کی تھی، اس کوشش پہ قرآن مجید نے تصدیق کی مہر لگا دی۔ تو کسی کام کی کوشش ہونا یہ دلالت ہوتی ہے اس کام کے ہونے پہ۔ تو نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ واللہ عالم، یہ ایک بڑی رائے ہے جو دی جاتی ہے کہ نبی کوئی بھی قتل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ جو ایک مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب رہنے والا ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل کو ایسے ڈانٹنے کے اور نبیوں کے قتل کرنے کی کوشش کرنے پہ، نبیوں کے قتل کرنے کو کتنی بڑی کوششیں کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، میں ویسے بتا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے لے کے کتنے سال جو ہے وہ جا کے مدین میں رہے یا ادھر رہے، اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام پہ کوشش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات کیا وعدہ تھا کہ ساری قبائل مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کرا کے مدینہ بھیج دیا اور اپنے نبی کی حفاظت فرما لی۔ مدینہ میں ایک دفعہ یہودیوں نے کوشش کی کہ ہم پتھر پھینک کے جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی۔ کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کوشش پہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل کرنے کی بات کی ہے، وہاں کوشش شامل ہے، نہ یہ ہے کہ اس میں عملاً قتل ہوا ہے۔ واللہ عالم، ایک رائے یہ موجود ہے، اور ایک دوسری رائے ہے۔ اب میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنی طرف سے نمائندہ یا اپنی طرف سے بنا کے بھیجا ہے، ان کے اوپر دو نام بولے جاتے ہیں۔ ایک بولا جاتا ہے رسول، اور ایک بولا جاتا ہے نبی۔ رسول جو اولی العزم رسول ہیں وہ 5 ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بولا ہے۔ وہ آیت کہاں پہ میں نے نوٹ کی ہے؟ جی اللہ اکبر، جی ایک آیت میں سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، سورۃ شورى کی آیت ہے، میں اس کو نکال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم، شرع جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
سورت شورا کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جن نبیوں کے ذریعے شریعت سازی کی گئی ہے وہ 5 اولی العزم پیغمبر ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہے، اور الیکا آپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے پہلے جو ہے وہ نوح علیہ السلام. یہ 5 جن کو رسل کہا گیا ہے. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو عام مشہور ہے، جس کو نئی شریعت دے کے، یعنی ایک بڑی شریعت دے کے بھیجا ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اس رسول کے انڈر میں ہو کے اس رسول کے لائے ہوئے احکامات کو نافذ کرواتا ہے. یہ لفظ لغتاً دونوں پہ بولا جاتا ہے، نبی اور رسول، نبی اور رسول، لیکن ایسے اصطلاح کے رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کافروں کی طرف بھیجا ہو پیغام دے کے کہ یہ لے آؤ، یہ مان لو، اور وہ ایک نئی چیز آئی ہو. اور نبی اسے کہا جاتا ہے جو ان کے انڈر میں ہو، جو رسول کے بعد آتے ہیں ان کے نبی. جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی بات کی ہے تو وہاں لفظ رسول 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 بولا ہے، اور جہاں قتل کی بات کی ہے وہاں اللہ نے نبی 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 بولا ہے. لیکن بہرحال کچھ آیات میں اوپر نیچے بھی ہے. میں آیات تھوڑی سی دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ مفہوم بھی واضح ہو جائے، اور وہ مفہوم یہ ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا حفاظت کا، فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا. آگے فرمایا، اسی طرح فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فرمایا وما ارسلنا قبلک رجال الا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آگے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد. پیچھے فرمایا تھا وما ارسلنا. اب اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی کو وہ شہید نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اتنے بڑے ہیں، ان کے ساتھ بڑی کوشش کی گئی. بتائیے ذرا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کتنی بڑی کوشش کی گئی کہ آگ میں لا کے انہیں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بچا لیا، یعنی 950 سال قوم ان کی مخالفت کرتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور پھر دریا کے ذریعے بھی بچا دیا. اور ذرا دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام پہ کوشش کی گئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. کوشش کی گئی رسولوں پہ، لیکن کسی رسول کو کوئی شہید کرنے کی جرت نہیں کر سکا. کوشش ضرور کی ہے دشمنوں نے اور کافروں نے. لیکن نبی جو ہے جہاں پہ قتل کی بات آئی ہے، اور وہ آیتیں غور کیجئے گا، ان آیات پہ آتا ہے، ان آیات میں یقتلون النبیین بغیر الحق. یہ چند آیات ہیں جن میں رسول لقد جاءکم رسول بما لا تهوى فریقا کذبتم فریقا تقتلون. یہ جو آیات ان کے اوپر میں الگ بات کرتا ہوں، لیکن ان آگے آیات میں یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء فلما تقتلون انبیاء اللہ وقتلهم الانبیاء. فرمایا لقد جاءکم، یہ ان آیات میں وقتلهم الانبیاء، ان تمام آیات میں غور کریں گے تو قتل کے ساتھ نبی 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 رسول نہیں. جس جگہ پہ رسول آیا ہے سورۃ آل عمران میں قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم. یہ وہی 3 آیات ہیں جہاں قتل کا لفظ مضارع کے بجائے ماضی میں بولا گیا ہے، اور وہاں پر اس نبی کی جگہ پہ رسول بولا گیا ہے، رسل بولا گیا ہے.
اور فعل جو ہے وہ مضارع نہیں استعمال ہوا جو نبیوں کے ساتھ مضارع استعمال ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو سیاق ہے سورت آل عمران کا دیکھ لیجئے 81 سے لے کے 83 تک، وہ سیاق و سباق ایسا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ڈانٹ دینا چاہتا ہے کہ اتنے بڑے تم نے جرم کر لیے، اس بڑے جرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، وگرنہ ہمیشہ قتل نبیوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس سے دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسل کوئی نہیں قتل ہوئے، لیکن کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے اور وہ شہید ہوئے تھے، اور جن نبیوں کو شہید کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ پالیں گے، فلاں ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ دو رائے موجود ہیں، اور اگر ان دو رائے کا موازنہ کیا جائے تو واللہ اعلم جو غالب اور بہتر بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام جگہوں پہ قتل کو قتل محاولہ، قتل کرنے کی کوشش کرنے کے معنی میں لیا جائے تو بات زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کا، اور پھر دوسری طرف قتل کا معنی کہ واقعتاً قتل ہوا، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس لیے واللہ علم یہ دو رائے ہیں مفسرین نے ذکر کی ہیں، خلاصتاً میں نے ان باتوں کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی اب اس آیت میں ایک اور بحث ہے، اور وہ بحث ہے کہ قرآن مجید نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ، یعنی کبھی نبی بولا ہے اور کبھی نبیین بولا ہے، کبھی انبیاء بولا ہے، اور کبھی بغیر حق نکرہ بولا ہے، اور کبھی بغیر الحق معرفہ بولا ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں الگ پہ تھوڑا سا بیان کر دوں گا۔ یہ ایک لغوی بحث ہے تھوڑی سی، جس کو جو ہے وہ کر لی جائے گی، لیکن بات سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلاصتاً اور راجح بات لگتی ہے کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو بار بار جو کہا ہے کہ نبیوں کو تم قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، واللہ علم انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ بات قریب یا زیادہ بہتر لگتی ہے، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ آج ہم یہیں پہ یا اسی مفہوم پہ بات رکھتے ہیں۔ یہ بات بہت بڑی، یعنی بات کافی لمبی ہو گئی ہے، شاید میں اس طرح کر کے اس کو سمیٹنے میں مشکل لگ رہا تھا مجھے کہ میں اس کو کیسے سمیٹ کے سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ باقی مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ تھوڑی سی اور بات ہونی ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کر دوں گا۔ آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ ایک آیت ہے لیکن اس ایک آیت میں بھی بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ خلاصتاً اس آیت کے اندر دو بحثیں کی گئی ہیں۔ ادخلوا اہبطوا مصراً، یہ مصر سے مراد عام شہر ہے، یہ خاص مصر ہے۔ نمبر 2، نبیوں کے قتل سے کیا مراد ہے، کیا واقعتاً قتل کیے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے یا نہیں کیے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جو زیادہ اس میں یاد رکھنے والی ہیں۔ باقی ایک عام مفہوم ہے آیت کا جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا کہ ہمیں یہ کھانے دے دو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا کے کسی اور فلاں جگہ پہ رہ لو، وہاں سے مل سکتے ہیں، یہاں اتنی بڑی عظمت میں تمہیں آسمان سے کھانے مل رہے ہیں اور اس پر صبر نہیں کرتے ہو۔ اس لیے ان پر ذلت اور رسوائی ڈالی گئی، اور وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کی اور زیادتیوں کی وجہ سے، یعنی شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی ڈالی گئی۔ اللہ عالم۔ ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، ایک چھوٹی سی ضمناً بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بنی اسرائیل کو کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پہ فضیلت دی ہے اسی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اوپر ذلت اور رسوائی ڈالے گی۔ یہ دو باتیں، انی فضلتکم علی العالمین اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان دو میں سے کیا چیز ہے؟ کیا یہ قوم واقعتاً علی العالمین پہ فضیلت رکھنے والی ہے؟ اور کیا اس قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی آئی ہے؟ تو اس ذلت اور رسوائی اور ایک طرف علی العالمین پہ فضیلت ہے، یہ دونوں باتیں کیسی ہیں؟
اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی. نوٹ کریں اس بات کو, ایکسپٹ نہیں کیا اس فضیلت کو اور نافرمانی کر کے ذلت اور رسوائی لے لی. یہ اللہ نے انی فضلتکم العالمین والا مرتبہ اللہ نے دیا, اور اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح مانتے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح مان لیتے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح مان لیتے, تو وہ تمام جہانوں پہ فضیلت رکھنے والے بن جاتے. بٹ انہوں نے یہ نہ کیا اور مقدر بن گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی اپنے دور میں. ٹھیک ہے ہاں اپنے دور میں ہوگی, لیکن اپنے دور میں ان کو مرتبہ دیا جو کہ انہوں نے مرتبہ حاصل نہ کیا. اس مرتبے کے حصول میں انہوں نے کوتاہی کر دی. جو فضیلت علی العالمین پہ انہوں نے ان کو ملنی تھی وہ ان کو نہ ملی. امید ہے کہ اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک طرف جب ان کو کہا گیا فضلتکم العالمین اور دوسری طرف ذلت اور رسوائی, تو دونوں کے ہاں مرتبہ تھا علی العالمین والا, لیکن وہ قبول نہیں ہوا, وہ پورا نہیں کیا, اس لیے ذلت اور رسوائی میں جا کے پڑے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لیں, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو امر اور نہیں حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرو اور ایک یہ کام نہ کرو. دوسرا قرآن مجید میں تدبر, جس کو کہتے ہیں نا غور فکر کرنا, یہ ساری باتیں اس تدبر کے مسئلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تدبر کرو تدبر کرو, وہ تدبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو تدبر ہے یہ اس تدبر کا ایک جو ہے وہ اس کو عملاً ہم کرنے کر رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں غور اور فکر کرنے کے متعلق ہیں, جو کہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ جاننے کے ساتھ ساتھ احکامات پہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کے دیے ہوئے اس قرآن مجید میں غور فکر کر کے ان باتوں کو سمجھنا, یہ بھی قرآن مجید کے سمجھنے کا ایک حصہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس بہت مزہ آیا ابھی آپ کا وہ سن کر, بہت کچھ سیکھنے کا مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر دے. آمین آمین آمین. بس ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. میرے نا کچھ 3 سوال تھے. جی جی جی. تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ادھر ہی بڑے ہو رہے ہیں. جی جی جی. وہ ہے یہ کہ بچے روزے بھی رہتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, مسجد کی والدین کی بھی کرتے ہیں, ہر چیز نا. لیکن کیا کہتے ہیں, جب انہوں نے امام کے ساتھ کبھی مسجد میں قیام کیا بچیوں نے یا بچوں نے, تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے گوشت کا یہاں پہ پرابلم ہے حلال اور اس کا نا, تو بچے کھا لیتے ہیں باہر. کوئی نہیں کہ جب مسجد کے امام کھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ بس یہ ذبیحہ نہیں ہے نا, اور کیا ہے؟ تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس طریقے سے سمجھایا جائے ان کو کہ حلال حلال ہے نا. تو کہہ رہے ہیں امام بھی تو کھا رہے نا, وہ تو عربی ہے, جیسے ہمیں عربی کی ہر بات تو نہیں ماننی ہے نا اس طرح سے. اب وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں, امامت بھی کرا رہے ہیں, تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کس طریقے سے سمجھاؤں. کہ آپ اس کا ذرا جواب دیں گے مجھے تاکہ میں اپنے بچوں کو سنا سکوں. سر بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس امت میں یا مسلمانوں میں کہ ہم کسی ایک مسئلے پہ سارے لوگ متفق نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ فلاں کیا کر رہا تھا اور فلاں کیا کر رہا تھا. یہ نہیں ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے ہماری طرف, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم غور اور فکر کرو. اس میں غور فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں, فلاں ایسا کر رہے ہیں تو کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ ان باتوں کو اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کلیئر کرے، دلیل کی بنیاد پہ اگر ایک انسان عمل کرے تو اس کے لیے نجات ہے۔ اور اگر انسان کہے کہ جی میں فلانا کرتا تھا، دیکھیں قبر کے اندر جب ڈالا جائے گا نا تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس انسان سے سوال کیے جائیں گے کہ من ربک، وہ کہے گا رأیت الناس یقولون شیئا فقلتہ، رأیت الناس یقولون شیئا فقلتہ، وہ آگے سے کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کچھ کہتے ہوتے تھے، میں بھی ویسے کہہ دیتا تھا۔ پھر اس سے جو ہے وہ کہا جائے گا تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کوئی ایسی باتیں کرتے تھے لہٰذا میں بھی ویسے کر دیتا تھا۔ اس سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی۔ تو لوگوں کا پوچھ کرنا یہ شریعت میں دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھو، ان سے کرو، اور پھر اس دلیل کو دلیل بناؤ۔ اگر وہ دلیل بنتی ہے اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہو کہ نہیں صرف عربی ہونا ہی کسی کے صحیح ہونے کی دلیل ہے تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دنیا جہان کے اندر ویسے ایک تجزیہ ہے میرا، ایک ذاتی میرا تجزیہ ہے کہ بہت بہت بڑے اچھے کام، بڑے بڑے دین کے اچھے کام میں فرنٹ لائن پہ اگر دیکھیں گے نا تو وہ عرب قوم موجود ہوگی، فرنٹ لائن پہ، کسی بھی اچھے کاموں کے فرنٹ لائن پہ۔ اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ برے کاموں میں جاؤ گے تو اس قوم کے اندر بھی، اس لائن کے اندر بھی فرنٹ کی لائن پہ آپ کو عرب ہی ملیں گے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ واقعتاً جو ہم لفظ بولتے ہیں نا انتہا پسند۔ آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تو میں نے باتیں ختم کر دینی ہے، اپنی طرف سے تلوار لے کے گھر سے نکلے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسلمان ہو گئے تو وہی جذبہ جو کفر کے خلاف تھا، یعنی اسلام کے خلاف تھا، وہی جذبہ الٹ بن گیا اور کفر کے خلاف ہو گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فطرت میں چیز ہوتی ہے، جو کام کرنا ہے وہ انتہا میں کر دینا ہے۔ اچھے بننا ہے تو اچھائی میں بھی انتہا پہ، اور اگر برے بننا ہے تو اس میں بھی انتہا کے۔ ہم جو اکثر دوسرے لوگ ہیں جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تب بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے رہتے ہیں، اور جب برے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی اس لیول پہ نہیں جا سکتے جس لیول پہ وہ چلے جاتے ہوتے ہیں۔ میں ویسے ہی ایک بطور طبیعت کی یہ چیز بتائی ہے، وگرنہ اصل ہمارے لیے دلیل اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارے یہ قرآن مجید سے حدیث کے بنیاد پہ صحیح ہے تو اس کو کریں، صحیح نہیں ہے تو اس کو نہ کریں۔ صرف کسی کے عرب ہونا کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ جی باقی مسئلہ جو ہے وہ الگ، میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو سمجھا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن میں صرف اس پوائنٹ پہ بتا رہا ہوں کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے اسلام کسی شخصی تقلید سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی بندے کے پیچھے لگ جاؤ اور دیکھو جی بس بات ختم، وہ ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ جی جزاک اللہ۔ اور دوسرا تھا کہ اگر ہماری ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور عصر کی اذان ہو جاتی ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا ہم پہلے ظہر قضا کریں گے؟ جی پہلے زور پڑھیں گے پھر اس کے بعد عصر پڑھیں گے۔ اچھا جزاک اللہ۔ اور بچے کا نام جیسے نوح رکھا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، نبیوں کے نام میں نور رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو نوحہ سے بلا سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، ولا تنابزوا، اور خاص طور پہ جب آپ اس کو نوحہ کرو گے تو وہ نوحہ کرنا عربی میں دوسرے معنی میں بھی آ جائے گا، رونا دھونا کرنا، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ بہتر ہے کہ اس کا نام نوح رکھا ہے تو نوح ہی اسے پکارا جائے۔ لیکن عربی میں جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا اس میں نوح کو نوحن لکھا ہوا تھا جیسے، جی نوحن وہ تنوین ہوتی ہے نا، اس میں دو زبریں آگی، نوحن یا نوحن تو ہو سکتا ہے کسی آگے پیچھے میں، لیکن جب آپ اس کو روکتے ہیں تو اس میں نوح ہی آتا ہے۔ جی جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین آمین۔
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 بات کیجئے. جی سر میرا کوشچن تھا، ایک مفتی صاحب ہیں طارق مسعود کر کے، اور ان کا ایک بیان میں نے سنا تھا، اور وہ تھا چاروں جتنے ہمارے امام ہیں ان کے بارے میں، کہ اگر آپ کسی بھی 4 امام جو ہیں تو ان کے کسی بھی ایک مسلک کو لے کے چلیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک چیز ایک امام کے سے لے لیں مسلک سے اور دوسری چیز دوسرے سے لے لیں. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خواہش پر پرست ہے، آپ اپنی خواہش کے مطابق ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. تو یہ چاروں امام تو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دلیل کے ساتھ ایک چیز کسی بھی امام سے ملتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک پہ جائیں تو صحیح ہے، اگر آپ کیا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی، تو یہ صحیح نہیں ہے؟ میرا خیال کیا انہوں نے اپنی اس بات کے ساتھ کوئی دلیل دی ہے؟ اور کیا جو انسان کسی ایک امام کو مان رہا ہے وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چل رہا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جو انسان کسی ایک کو فالو کر رہا ہے وہ انسان اپنی خواہش کو، تو وہ اپنی خواہش میں، دیکھیں ان تمام ائمہ کرام نے دین کو سمجھایا ہے، دین کو آگے پھیلایا ہے. ان تمام ائمہ کرام نے اپنے اپنے دور میں، ان کا دور الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایک دور ایک ساتھ ہے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا دور ہے، اس کے بعد امام مالک کا دور ہے، امام شافعی کا دور ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا آخری دور ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں جو دین سمجھ آیا اس کو جو ہے وہ پھیلایا. اور ان تمام ائمہ کرام نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے لگ جاؤ اور باقیوں کو چھوڑ دو، اور جب میرے پیچھے لگ رہے ہو تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتے ہو. ایسا کہیں موجود نہیں ہے. جو چیز دیکھیں، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز کا نظریہ سیدھا کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہم ان کو معصوم عن الخطا کہہ سکتے ہیں؟ عصمت نبی تو معصوم ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ اور صحابہ کرام محفوظ ہیں. کیا ان کے بعد ائمہ کرام نے دین کی بہت خدمت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان جو ہے وہ برا کہے کسی کو، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ شریعت سازی کا اختیار، شریعت بنانے کا اختیار، شریعت کے احکامات کو بنانے کا اختیار یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے. اور بعد کے لوگوں کو آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہوں سے محفوظ یعنی معصوم ہے. وہ عصمت صرف اللہ کے نبی کے لیے تھی. اس لیے ان ائمہ کرام سے جو انہوں نے کیا وہ دین کے بہت بڑے کام کیے، بہت بڑے کام کیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف وہ ہیں اور باقی کوئی اور ہے نہیں ہے. ایسا کہنا مشکل ہے کہ صرف وہ ہیں اور باقی کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود بھی ایسا نہیں کہا ہے. انہوں نے خود ایسا نہیں کہا. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے 2 بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے نام سے ہیں اور امام محمد کے نام سے ہیں. امام ابو یوسف جو ہے وہ اپنے دور میں، یہ کوفہ میں ہوتے تھے، وہاں سے مدینہ میں گئے تو مدینہ میں مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ ہیں. تو ایک مسئلے میں اختلاف ہوا کہ یہ جو فطرانہ ہے، جو یہ ٹوپا دیا جاتا ہے فطرانے کا، اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے. اب امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کا زیادہ وزن تھا، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کا جو ہے وزن، امام مالک کے ہاں اس کا کم وزن تھا. اب جب اس مسئلے پہ بات ہوئی امام مالک اور امام ابو یوسف کے درمیان میں، تو امام مالک نے کہا، یہ شاید شام کو یا عشاء کے ٹائم بات ہوئی ہوگی، تو امام مالک نے کہا کہ میں فجر کے ٹائم اس کا جواب دوں گا.
تو ساتھ لوگوں میں اعلان کر دیا. امام مالک اس وقت مسجد نبوی کے امام تھے اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. تو فرمایا فجر کے ٹائم جو ہے وہ میں اس کا جواب دوں گا. اور فجر میں لوگوں کو بول دیا کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ اپنا وزن کرنے والا وہ ٹوپا یا سا جو ہے وہ لے کے آنا. جب فجر کی نماز میں لے کے آئے تو پوچھا, امام مالک نے ایک کو اٹھا کے پوچھا کہ اپنے ساتھ لائے؟ اس نے کہا جی ہاں میں لے کے آیا ہوں. فرمایا یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے والد سے, اور میرے والد نے اپنے اس دادا سے لیا ہے, اور اس دادا نے اپنے اس پردادا سے لیا, اور وہ صحابی ہیں. یعنی پوری ہر ایک نے اپنی اپنی سند بیان کر دی, اور جب اس کا وزن کیا گیا تو وہ وہی وزن تھا جو کہ امام مالک کے مسلک میں تھا. اب وہ امام ابو یوسف اس موقع پہ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس مسئلے میں میرا موقف وہی ہے جو کہ امام مالک کا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان ائمہ کرام نے اپنے دور میں دین کو, اللہ کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے پورا سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ کہہ دیں کہ وہ حرف آخر تھے اور معصوم عن الخطا تھے تو ایسا نہیں ہے. اس دور ہر ایک نے اپنے دور میں کوشش کی, لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے کوئی فرقہ بنایا ہو. یہ فرقے جو ہیں یہ ان کے 400 سال بعد جا کے ان کے ناموں سے بنے. یہ حنفی ہیں, یہ شافعی ہیں, یہ مالکی ہیں, یہ حنبلی ہیں. تو اس لیے یہ فرقوں کا وجود نہیں, اور نہ ہی انہوں نے خود کہا ہے. کہیں ایک چیز جو ہے وہ لے کے آؤ کہ امام مالک نے جو ہے وہ کہا ہو کہ امام ابو حنیفہ کو نہ مانو اور میرے مانو, یا امام احمد جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ شافعی کو نہ مانو, حنبل اور حنفی کو نہ مانو, یا فلان. سب نے اپنا دیا. اب انسان کہے کہ جو ہے وہ میں اس کا مقلد ہوں, اس کو چھوڑ رہا ہوں, اس کا مقلد ہوں, اس کو چھوڑ رہا ہوں. بھائی سب کو ماننا ہے, تمام ائمہ کرام کو ماننا ہے. آج کل کے 2 مولویوں میں یا 2 علماء میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو اگر آج کے 2 علماء کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو انسان کس طرف جاتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ مجھے کون سی دلیل بہتر لگ رہی ہے, وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو اگر ان ائمہ کرام میں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی انسان ہے, وہ فرشتے تو نہیں ہیں. تو اگر وہاں پر بھی انسان دلائل کو دیکھ لے کہ کس طرف دلائل کے وزنی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی عقل دی ہے, اور اگر عقل نہیں دی ہے تو عقل لے کے سمجھنے کی کوشش کرنا ذمہ داری ہے. بازار میں جاتے ہیں, ایک دکان والا 2 دکان والے چاول بیچ رہے ہیں, سب کہتے ہیں میرے پاس اچھا ہے, میرے پاس اچھا ہے. تو وہاں پر بھی تو انسان عقل استعمال کرتا ہے نا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور یہ میرے بہتر نہیں ہے. تو دین کے اندر کیوں جا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو بالکل جاہل, ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا, یہاں تو صرف وہ کہہ دیں. تو اس لیے واللہ عالم یہ چیز جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ائمہ کرام کا احترام کرنا ہے, ان تمام ائمہ کرام کا ادب کرنا ہے, اور تمام کو عزت و احترام کے ساتھ. ہاں شریعت سازی میں, شریعت کے احکامات میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نوٹ کریں, ایک بات کو, جو ان ائمہ کرام نے سمجھا ہے وہ میری اور آپ کی سمجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن دلیل ہونی چاہیے کہ اس حدیث کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اچھا جی ان کو نہیں پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا. بھائی ان کو پتا تھا یا نہیں تھا یہ بتاؤ. جب نبی کی حدیث آ گئی ہے تو آپ صرف اس گمان کی وجہ سے کہ جی ان کو بھی تو پتا ہوگا نا, آخر انہوں نے کیوں نہیں یہ کام کیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو یا پہنچی ہو, جو بھی ہو. یا تو آپ یہ بتا دیں کہ فلاں امام کے پاس یہ حدیث یہ پہنچی اور انہوں نے اس حدیث کا یہ والا معنی کیا, بات ختم, وہ ہم سے مقدم ہے. لیکن صرف اور صرف یہ کہنا کہ آخر ان کے پاس بھی تو حدیثیں ہوں گی, انہوں نے یہ کیسے بتا دیا, انہوں نے کیسے بتا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث بکھر گئی, سینوں میں حدیثیں تھیں. پھر ان ائمہ کرام کے دور میں احادیث جمع ہوتی رہی. سب سے زیادہ احادیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں آ کے جمع ہوئی ہیں, جو سب سے آخر میں ہیں. تو اس لیے جو ہمارے لیے یعنی جو چیز راستہ اور منہج ہے
کہ اللہ اور اللہ کے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کے چلے. یہ کہنا کہ میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں، اس کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، جہاں سے بھی کوئی چیز ملے اس کو لے کے چلے. نہ اس میں کوئی خواہش پرستی ہے اور نہ اس میں کوئی یہ پرستی ہے کہ جی آپ نے یہ امام مالک سے لے لی، یہ امام شافعی سے لے لی. یہ بھائی منع کہاں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. تو کیا اس میں اہل ذکر خاص ہے کہ حنفی سے پوچھے، شافعی سے پوچھے؟ حنفی شافعی سے نہیں پوچھ سکتا، شافعی مالکی سے نہیں پوچھ سکتا، مالکی حنبلی سے نہیں. یہ تو کہیں نہیں کہا ہے. فرمایا اہل ذکر سے پوچھو، چاہے جو بھی ہو، جہاں پر بھی دلیل ملے اس پہ عمل کر لو، بات ختم. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی الحمدللہ بات مجھے سمجھ میں آئی، لیکن یہ مفتی کرام جو آج کل دیکھیں بات سنیں سسٹر، یہ ہے کہ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بات سنیں، کسی کا نام، ایک منٹ، آپ دیکھیں سسٹر آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کس امریکہ سے بات کر رہی ہیں؟ دبئی سے بات جی آپ دبئی سے بات کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ دبئی سے بات کر رہی ہیں تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کیا کہیں کوئی لیبل لگایا جاتا ہے مساجد میں کہ یہ فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے؟ کوئی نہیں لیبل ہوتا، کوئی ایسا لیبل نہیں لگایا ہوتا. یہ تو ہمارے یہاں کے لوگوں نے لیبل لگا کے جو ہم فلاں کے ہیں، فلاں سے نہ پوچھو، فلاں سے ہیں، فلاں سے نہ پوچھو. تو اس لیے یہ زیادہ تر اس طرح کے جو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں ایک خاص دائرہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے اس سے باہر نکلنا نہیں ہے، ہم نے ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، بس یہی ہمارا دین ہے، بات ختم. بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اصل منہج ہے، یہ صحیح جس جگہ سے بھی ملے اس کا نام دین ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے خیال سوالات کافی ہو گئے، میں آج اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی. باقی کوئی سوالات ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں لے لیں گے. اب سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اور آخر میں ایک بات بتاتا جاؤں، یاد رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے پروگرام یہاں پہ چل رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ایک ٹی وی، سیٹلائٹ ٹی وی پہ، پاک سیٹ پہ پورے ایشیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا ایک رجسٹر فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم ایک ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں. اسی طرح مسجد بھی، 2 مسجدیں اس وقت جن کی ہم تعمیر کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح رمضان کے موقع پہ غریب غربا کو راشن دینا، ان تک پہنچانا، وہ بھی سارا نظام موجود ہے. اسی طرح ضرورت جگہوں پہ پانی کے فلٹر لگانا، ہینڈ پمپ لگانا، یہ سارے کام ہمارے پاس سے چل رہے ہیں. سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ابھی جتنی نیکی کر لی جائے اتنا کم ہے. کوشش کریں کہ جتنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا، سب کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اپنا حصہ اس میں ہاسپٹل میں ڈالیں، مسجد بنائیں، صدقہ جاریہ کریں. قیامت تک جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. آپ کو کوئی ڈیٹیل چاہیے، کوئی تفصیل چاہیے تو یہ سامنے جو نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے اس پہ میسج کر لیں تو آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.